بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر. احباب ذی وقار، آپ نے آیات بینات تلاوت سماعت کی. یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں. آیت نمبر 106 اور 107 آپ نے سماعت کی. مفہوم سماعت کیجئے. خالق کائنات نے فرمایا جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں تو لاتے ہیں دوسری بہتر اس سے یا کم از کم اس جیسی. کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار اور مددگار نہیں ہے. احباب ذی وقار، یہود اور دیگر اقوام، ان کا ایک بہت بڑا اعتراض قرآن کے اوپر یہ بھی تھا کہ ایک آیت یا ایک حکم جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے آتا ہے اور بعد میں اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے وہ طرح طرح کے اعتراضات بھی قرآن کے اوپر، دین اسلام کے اوپر کیا کرتے. لب لباب آپ سماعت کریں. خالق کائنات کسی آیت کو، کسی حکم کو ایک خاص وقت کے لیے نازل فرماتا ہے، اور جب اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے برعکس اسی جیسا حکم یا اس سے بہتر کوئی دوسرا حکم نازل کیا جاتا ہے. اور آخر میں اس اعتراض کا جواب بھی دے دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے. اس ذات کے سامنے کوئی بندہ اعتراض کر نہیں سکتا. ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو سمجھے بنا کوئی بندہ اگر قرآن کی تعلیم دے، قرآن کی تفسیر بیان کرے، قرآن کا ترجمہ بیان کرے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا پھرے، تو اس کا واعظ و نصیحت کرنا، قرآن کی تعلیم دینا، تفسیر قرآن بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس کی ایک مثال بھی آپ کو دیتا ہوں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا تو ایک بندہ بڑا والہانہ جناب اور بڑا پرجوش خطاب کر رہا تھا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. آپ نے سوال فرمایا کہ کیا تو قرآن کے ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہو گیا، تم نے دوسروں کو بھی ہلاک کر دیا، کہ جب تک تجھے قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ یہ بندہ کوئی ایسی آیت پڑھ کے لوگوں کو سنا دے کہ جس کا حکم منسوخ ہو چکا ہو. یاد رکھیں کہ بعض دفعہ ایک حکم یا ایک آیت قرآن میں نازل ہوئی جس کا وقت ایک خاص مدت کے لیے تھا، جب وہ وقت آیا تو اس کا حکم منسوخ ہو گیا. اس کے بعد یا تو اس سے بہتر حکم کوئی آیا جس کے اندر آسانی ہے، یا پھر اس جیسا ہی کوئی حکم نازل ہوا. مثال کے طور پر
آپ اگر شراب کی حرمت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی اس میں شراب سے نفرت دلائی گئی، تدریجاً احکام نازل ہوئے نا، فی الفور کسی کو کسی کام سے روک دیا جائے تو عین ممکن ہے وہ نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، جیسا مرضی وہ حکم فرمائے، اس کے سامنے چوں چنا کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی۔ تو بہرحال پہلا حکم نازل ہوا جس میں شراب سے نفرت دلائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو یہ ایک ایسا حکم تھا کہ جس میں اشارہ تھا کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا حکم نازل ہوا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، کہ آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرمائیے کہ اس کے اندر فائدہ بھی ہے لیکن اس کے اندر نقصان بھی ہے، گناہ بھی ہے، اور جو گناہ ہے یہ فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ اس کے اندر پتہ چل گیا کہ شراب کے بارے میں کوئی ایسا حکم نازل ہونے والا ہے کہ جو عین حرام پر محمول ہوگا۔ اب تیسرا حکم نازل ہوا جناب جس کے اندر شراب کے بارے میں کلی طور پہ منع کر دیا گیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا حکم نازل ہوا جس میں تھوڑا سا شراب سے نفرت دلائے گی، دوسرے میں مزید نفرت دلائے گی، اور تیسرا حکم ایسا نازل ہوا کہ جس کے اندر شراب کے حوالے سے کلی طور پر واضح حکم نازل ہو گیا کہ یہ حرام ہے۔ یاد رکھیں کہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد آیات ایسی نازل کیں، بعد میں ان کا حکم منسوخ فرما دیا۔ اور یاد رکھیں طبیعتوں کے لحاظ سے، قوموں کے لحاظ سے، آنے والے وقت کے لحاظ سے حکم کو مزید بہتر لایا جاتا ہے یا اسی حکم کے حوالے سے کوئی تشریح اور توضیح بیان کر دی جاتی ہے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 3 میں سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں جہاں پر پہلے حکم نازل فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ مفہوم آیت یہ ہے کہ جو بھی تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور ہمارے ذہنوں کے اندر تو بعض دفعہ بڑے عجیب خیالات آتے ہیں، تو ہر خیال کے اوپر اگر پکڑ ہو تو پھر تو بچنا ناممکن ہے۔ تو اب اگلا حکم نازل ہوا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ رب العالمین کسی بھی جان کو اس کی تکلیف سے بڑھ کے مکلف نہیں بناتا، آسان حکم نازل ہوا۔ یہ بھی یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں بعض دفعہ ایک آیت نازل ہوتی، صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو یاد کر لیتے، صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہمیں وہ آیت یاد نہیں آ رہی، تو کریم حق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اس کا حکم بھی منسوخ ہو چکا، اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو چکی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے پیش نظر ہے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے حکم نازل فرمائے۔ یاد رکھیں بعض دفعہ قرآن میں تلاوت باقی ہوتی ہے، حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ مثلا سورہ کافرون ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تلاوت تو باقی ہے، حکم منسوخ ہو چکا۔ بعض دفعہ جو ہے حکم باقی ہوتا ہے، تلاوت منسوخ ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہا، کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اضافے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس آیت کو شامل کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شادی شدہ معاذ اللہ زنا کا ارتکاب کرتا اس کے حوالے سے رجم کرنے کا حکم صادر فرماتے۔ یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس کی تلاوت تو قرآن میں باقی نہیں لیکن حکم باقی ہے۔ اسی طرح اور بھی مزید تشریح ہے، اس کے اندر میرے پاس وقت قلیل ہے، آپ لب لباب یوں سماعت کریں کہ اللہ رب العالمین کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ وہ کوئی حکم نازل فرمائے، بعد میں اس کا متبادل کوئی بھی حکم نازل فرما دے۔ اس کی مزید تشریح اور توضیح کے لیے آپ کتب تفاسیر کی جانب رجوع کریے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں جناب، آپ کوئی بھی بندہ آپ کو واعظ و نصیحت کرے، کوئی بندہ آپ کو یہ کہے جی میں عالم ہوں، میں جناب جاننے والا ہوں، میری بات سنو، تو جب تک اس بندے کو قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم نہ ہو تب تک وہ بندہ جو ہے واعظ و نصیحت تقریر کرنا اس کا جائز نہیں ہے۔
ہو سکتا ہے اس کا مقصد واہ واہ کروانا ہو، تو جب بھی آپ کوئی بھی دین کا کام کریں تو اس میں فقط آپ کے پیش نظر رضائے الہی کا حصول ہونا چاہیے۔ جس بندے کو قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم نہ ہو، عین ممکن ہے کہ وہ منسوخ آیت پڑھ کے تو لوگوں کو جناب احکام سکھا رہا ہو، تو گمراہ کرے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ ایک اور آخر میں جاتے جاتے مثال آپ کو دے دوں، یاد رکھیں کہ بعض دفعہ قرآن کی آیت کا حکم منسوخ نہیں ہوتا، ان کے مابین تطبیق دی جا سکتی ہے، تو یہ تطبیق دینا، یہ سارے کے سارے معاملات، مسائل کو حل کرنا، یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عام بندے کے لیے جناب علماء کے اقوال اور علماء کی تحریر جو ہے، علماء کے جو بیان کردہ مسائل ہیں، انہی کو پڑھنے کے اندر عافیت ہے۔ جب ڈائریکٹ آپ قرآن و سنت سے مسائل خود نکالیں گے تو عین ممکن ہے کہ آپ کچھ احادیث قرآن کی آیات کے حوالے سے، اللہ نہ کرے کوئی گمراہی کا شکار ہو، لیکن اگر ایسا کریں گے تو عین ممکن ہے گمراہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سمجھنے، بیان کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ اگلا مرحلہ ہمارا حمد و نعت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں